اور اس وقت مجھے ایک عجیب بات سوجھی، ہائے ہائے، میں نے کہا وہ بنو خزاعہ تھے، بنو خزاعہ، ان پر بنو بکر نے حملہ کیا۔ یہ صلح حدیبیہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جو قریش کا ساتھی بن جائے قریش کا بن جائے، جو مسلمانوں کا بن جائے مسلمانوں کا بن جائے۔ اگر کوئی قبیلہ آپس میں لڑے تو نہ قریش اپنے ساتھیوں کی مدد کریں گے نہ مسلمان اپنے ساتھیوں کی مدد کریں گے۔ وہ بنو بکر اور بنو خزاعہ میں لڑائی ہو گئی تو بنو بکر کی مدد کی ابو سفیان نے چپکے چپکے۔ اس کا پتہ چل گیا بنو خزاعہ کو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عصر کا وضو فرما رہے تھے کہ بنو خزاعہ کا وفد پہنچا، اور انہوں نے آ کر اس درد بھرے انداز میں اشعار میں اپنا دکھڑا سنایا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور آپ نے اسی وقت نقارے پر چوٹ مارنے کا حکم دیا اور مکے پر چڑھائی کا اعلان فرمایا کہ الرحیل 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 الرحیل۔ اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے ساتھی تھے، قریش نے رات کی تاریکی میں ہم پر حملہ آور ہوئے، ہمارے نوجوان ہمارے معصوم وہ زیر و زبر ہوئے، ہماری فریاد تو آپ تک ہے، ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں کہ اب آپ ہمارے ساتھی بنے۔ تو آپ نے اسی وقت آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور فوراً کوچ کا حکم دیا، اور 10,000 کا لشکر جرار لے کر آپ مکہ سے نکلے، اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار ہوئے اور وادی عثفان میں آ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کو ابو سفیان نکلے اور بدیل بن ورقہ کہ ان کو ڈر لگ گیا تھا کہ اب کوئی نہ کوئی ہونے والا ہے، تو آگے دیکھا آگ ہے، تو ابو سفیان کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ بدیل نے کہا شاید بنو خزاعہ آ گئے حملہ کرنے۔ کہا ہلاکت و بنو خزاعہ، ان کی اتنی تعداد کہاں ہے، یہ تو کوئی اور لشکر ہے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے خچر پر سوار تھے، دلدل پر، کہ کہیں کوئی مکے کا آدمی ملے، ان کو اپنی قوم کا فکر تھا تو ان کو بتاؤں کہ لشکر محمد آ چکا ہے، اپنی جانیں بچا لو ورنہ کل تمہاری خیر نہیں۔ تو آگے ابو سفیان کی اندھیرے میں آواز آئی تو انہوں نے کہا ابا حنظلہ، یہ ابو سفیان کی ایک اور کنیت ہے، تو انہوں نے کہا ابو الفضل یہ حضرت عباس کی کنیت ہے، کہا ابا حنظلہ ھذا رسول اللہ، یہ آ گیا ہے اللہ کا رسول فی کتیبۃ حمراء، یہ وہ لشکر ہے جنہوں نے خون کی قبائیں پہنی ہوئی ہیں، اپنی جان بچاؤ۔ ان کا میں کیسا جان بچاؤں؟ کہا میرے خچر پہ آ جا، میں تیری جان بچاتا ہوں۔ لے کے چلے، جو گزرے حضرت عمر کے قریب سے گزرے، ان کی نظر پڑی، کہا ذا عدو اللہ، یہ آ گیا اللہ کا دشمن میرے قابو میں، آج میں اس کی جان نہیں چھوڑوں گا۔ سیدھے بھاگے، جب دیکھا عباس نے کہ پیچھے عمر ہیں تو انہوں نے اپنے خچر کو تیز بھگایا اور سیدھے دروازے پر خیمے پہنچے، اندر چھلانگ لگائی، ابو سفیان کو گھسیٹا، کہا یا رسول اللہ میں ابو سفیان کو پناہ دے چکا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ اوپر حضرت عمر آئے تلوار ننگی، یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن آ گیا، کوئی اس کو پناہ نہیں ملے، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑاؤں؟ تو یا رسول اللہ میں اس کو پناہ دے چکا ہوں۔ عمر کہنے لگے کوئی پناہ نہیں، اس ظالم کو، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو آپ نے کہا، اب عباس کہنے لگے ہاں یہ بنو عبد مناف میں سے ہے نا، جبھی تو جو غصہ چڑھا ہوا ہے، بنو عدی میں سے ہوتا تو پھر تو یوں نہ کرتا۔ ان کا اللہ کی قسم عباس مجھے خطاب کے اسلام لانے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تیرے اسلام لانے کی خوشی ہے، کیونکہ تیرے اسلام نے نبی کو زیادہ خوش کیا ہے، میرے باپ کا اسلام میرے نبی کو اتنا خوش نہ کرتا، رشتے پر نہیں ایمان پر کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا عمر ہم نے ابو سفیان کو پناہ دے دی، ہم نے عباس کی پناہ کو تسلیم کیا، جاؤ اسے خیمے میں لے جاؤ۔ خیمے میں لے گئے، صبح اذان ہوئی، صحابہ دوڑے، ابو سفیان کہنے لگا حملے کی تیاری ہے؟ کہا نہیں نماز کی تیاری ہے۔ کہا ابو سفیان نے عباس یہ جو لوگ ہیں تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں؟ کہا ہاں، اگر وہ کہہ دے نا کہ سب کچھ قربان کر دو تو یہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اگلے دن آپ نے فرمایا کھڑا کرو ابو سفیان کو، آج اللہ کے لشکروں کو گزرتا دیکھے کیسے نکلے تھے اور کیسے لوٹے۔ جب آپ مکہ سے نکلے نا تو آپ نے مکے کو ایسے دیکھا، یا مکہ تو ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، اے مکہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا نا تو اللہ نے فوراً کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد،
میرے نبی غم نہ کر، میں تجھے مکے واپس لاؤں گا، واپس لاؤں گا۔ آ جا، واپس آ رہے ہیں۔ صاحب نے کہا خالد 1000 کا لشکر، خالد 1000 کا لشکر لے کر نکلے اور سامنے سے گزرے ابو سفیان کے، اس کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ خالد ہے۔ خالد کا اچھا چھوکرا سردار بن گیا۔ پھر اس کے پیچھے زبیر گزرے 500 کا لشکر لے کر، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زبیر ہے، زبیر۔ کہا اچھا او صفیہ کا بیٹا تیرا بھانجا؟ کہاں وہی ہے۔ اچھا خیر۔ اس کے پیچھے ابو ذر گزرے 300 کا لشکر لے کر، ان کا اللہ اکبر۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو ذر بنو غفار ہیں، کمالی والے بنی غفار کا بڑے آئے بنی غفار، بڑے آئے بنی غفار۔ پیچھے گزرے بنو اسلم، بریدہ بن حسیب کے ہاتھ میں جھنڈا، 400 کا لشکر۔ کہا اللہ اکبر۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو اسلم ہیں، کمالی والے اسلم کا بڑے آئے اسلم والے۔ اور اس کے پیچھے بنو کعب گزرے 500 کا لشکر۔ کہا یہ کون ہے؟ یہ کہا یہ بنو کعب ہیں، یہ بنو کعب ہیں، بڑے آئے بنو کعب۔ اس کے پیچھے آپ نے جوہینہ کو گزارا، مزینہ اور نعمان ابن مقرن مزنی 1000 کا لشکر۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مزینہ ہیں، کمالی والے مزینہ۔ اس کے پیچھے معبد خالد بن معبد الجہنی 800 کا لشکر۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مزینہ ہے۔ اس کے پیچھے صعب بن جسامہ بنو بکر کو لے کر نکلے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو بکر ہیں۔ کہا بیڑا غرق ہو بنو بکر کا، انہی کی وجہ سے ہم برباد ہوئے۔ بنو بکر بعد میں مسلمان ہو گئے اور مکے میں چڑھائی میں شامل ہو گئے۔ اس کے پیچھے بنو لیس گزرے ابو واقد اللیسی کے ساتھ۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو لیس ہیں، 200 کا لشکر۔ اس کے پیچھے بنو اشجع گزرے ماقل بن سنان اشجعی کے ساتھ۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو اشجع ہیں، 5000 کو 10 لشکروں میں تقسیم کر کے داخل کیا۔ پیچھے 5000 کا لشکر خود لے کر، دائیں طرف ابوبکر صدیق تھے، بائیں طرف اسعد بن زرارہ تھے، اور آپ کی اونٹنی کے پیچھے اسامہ بن زید تھے۔ حضرت عمر صفوں کو درست کرتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کی آواز میں کڑک تھی، غبار اٹھا تو ابو سفیان نے کہا یہ کون، یہ کیا؟ تو عباس کہنے لگے یہ اللہ کے رسول کا لشکر آ رہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا یہ آواز کس کی ہے؟ کہا یہ عمر بن خطاب کی ہے۔ کہنے لگے واہ 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 واہ، یہ بنو عدی کو بھی پر لگ گئے۔ بنو عدی قریش کا چھوٹا سا گھرانہ تھا، کہ یہ بنو عدی کو بھی پر لگ گئے۔ جھنڈا تھا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں، جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں۔ بادشاہوں اور نبیوں کے فتح کرنے کا فرق دیکھو، جس کے آگے جھنڈے لہراتے ہیں نا ان کی گردنیں ایویں ہی اوپر چلی جاتی ہیں، جن کے آگے ہوٹر بجتے ہیں ان کی گردنیں ایویں ہی اوپر چلی جاتی ہیں۔ یہاں محمد مصطفیٰ 10,000 کا لشکر لیے ہوئے پالان کا ایسے ہک اوپر اٹھی ہوتی، ہک، اس ہک کے اوپر آپ کی ٹھوڑی مبارک ایسے تھی، ایسے دیکھ رہے ہو مجھے، اور آپ کی زبان پر الفاظ تھے لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ ہزم الاحزاب وحدہ۔ اے میرے رب، آج تو نے اپنے وعدہ سچا کر دیا، تو وحدہ لا شریک اللہ، تو نے اپنے بندے کی مدد کی، تو نے لشکروں کو شکست دی، میں نے کوئی نہیں دی۔ اس تواضع کے ساتھ آپ داخل ہو رہے ہیں۔ سعد بن عبادہ جب گزرے نا تو انہوں نے کہا ابو سفیان اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل الحرمہ۔ ابو سفیان آج بڑا گرم دن ہے، آج حرم کی عظمت اٹھ جائے گی، آج خون بہایا جائے گا۔ ابو سفیان کہنے کے مارے گئے۔ نے کہا عباس یار میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے پر تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ابو سفیان سے کہنے لگے عباس تجھے کب عقل آئے گی، وہ یہ بادشاہی نہیں ہے، نبوت ہے، نبوت ہے۔ اتنے میں حضور کی سواری گزری تو ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ الیوم یوم الملحمہ، کیا آج خون بہانے کا دن ہے؟ میں کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ تو آپ تو کہنے لگے آپ کا سردار تو کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج گرم دن ہے۔ کہا نہیں، آج محبتوں کا دن ہے۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ سعد غصے والے ہیں، کہیں تلوار میں تیزی نہ دکھائیں۔